بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 17 دسمبر اور 2 جمادی الثانیہ۔ 2 جمادی الثانیہ، 3 جمادی الثانیہ، جمادی الثانی نہیں ہے اور جمادی الاول بھی نہیں ہے جمادی الثانیہ، جمادی الاولی۔ جماد جمنے کو کہتے ہیں، تو جمادی الاولی جمادی الثانیہ سردیوں میں آتا ہے، جس طرح آپ کی فروری آتی ہے، جنوری آتی ہے، تو جنوری فروری کے مقابلے میں ہماری یہ 2 مہینے اسلام کے، تو جماد سے ہے، کس سے؟ جماد، جمود، جمنا، جمادی الاولی جمادی الثانیہ۔ آج انسانی جسم کے مفرد اعضاء عمل کیسے کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اور ان کی کمی زیادتی سے جسم پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک طبیب کے لیے ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ انسانی جسم کے اعضاء کا عمل، طریقہ کار، بات سمجھ آ رہی؟ تو مثال کے طور پر ایک دوا ملین ہے یا ہاضم ہے، اس سے ہم لیتے ہیں، تو یہ دوا ملین کیسی ہوتی ہے اور ہاضم کیسی ہوتی ہے، قابض کیسے ہوتی ہے، مسل کیسے ہوتی ہے؟ تو جب جسم کے اعضاء اور افعال کو افعال الاعضاء جسے کہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو دوا کا استعمال اب کرنا آپ کو آ جائے گا۔ اور سب سے اہم چیز جو خاص کر صابر ملتانی صاحب کی ہے، وہ سب سے اہم چیز تشخیص ہے، تشخیص کے بعد دوائیوں کی تجویز ہے، اور ان سب سے اہم تجویز میں دوا کا مقدار ہے۔ چمچ کھلا دیا، چنا کھلا، ایسا نہیں ہوتا۔ جو دوا ضرورت کی مطابق ہے، بالکل ایسا سمجھ لو جیسے کہ یہ ایک گلاس ہے، اس گلاس میں جتنا پانی آپ نے پینا ہے اتنے ہی ڈالو گے نا۔ اگر اس گلاس میں 1 پاؤ پانی آتا ہے، آپ اس کے 1 من ڈالو گے تو وہ من پانی کہاں جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، اس میں وہی پاؤ پانی آئے گا۔ اسی طرح جو انہوں نے دوا کا تعین کیا ہے، رتی تو رتی، سمجھ آ گئی؟ چاول تو چاول۔ اب رتیاں آتی ہے، لال اور سرخ رتیاں، سنی آپ نے؟ رتی ایک چیز آتی ہے، ایک درخت کا دانہ ہے، تو وہ رتیاں باقاعدہ بازار سے لے لو، لینے کے بعد اس کو پیسو، اس کے وزن کے چھوٹا بڑا ہوتا ہے، پیس کر کے جو درمیانی رتی ہو، اس درمیانی رتی کے اندر آپ جو ہے وہ اس کا وزن کر لو یا اس کا مقدار دیکھ لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو تھوڑا سا ملی کے حساب سے تو اونچ نیچ چل جاتا ہے، لیکن آپ 1 رتی کی جگہ 2 رتی 3 رتی ایسا نہیں۔ ایک ماشے میں 8 رتیاں ہوتی ہیں، ایک ماشے میں 8 رتی ہوتی ہے، اور 1 تولے میں 12 ماشے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح جو آپ کو وہ سمجھنا چاہیے مقدار تعین۔ تو آج جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جسم کا فعل کیسے ہوتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کرتے ہیں۔ کسی شے کا ہاضم اور ملین ہونا، کسی شے کا ہاضم اور ملین ہونا، تو ہاضم جو ہے یہ تو غدد کا کام ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کو محلول کرتا ہے، حل کرتا ہے۔ ملین باہر نکالنا، یہ اعصاب کا کام ہے۔ تو کسی چیز کا ہاضم اور ملین کیسے کیا ہونا، اس بارے میں آج کا سبق ہے کہ جسم مفرد اعضاء عمل کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس شے کی اپنی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اپنے اثر اور افعال کی کسی مفرد اعضاء پر شدت ہوتی ہے، مفرد اعضاء پر، کیونکہ دوائیاں جو ہے، دوائیاں اور کچھ بھی نہیں کرتی، دوائیاں کیفیت پیدا کرتی۔ دوائیاں کیا کرتی ہے؟ کیفیت، سردی، گرمی، خشکی، تری۔ باقی سارا عمل کون کرتا ہے؟ جسم کے افعال، اعضاء کرتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر جو اثر ہے کیفیت پیدا کرنے کا، اس کی شدت اور کمی، یہ سسٹم جو ہے یہ طبیب کو جاننا چاہیے۔ کبھی اس شے کے افعال و اثرات سے شدت اور مقدار کی زیادتی ہوتی ہے، اس شے کے افعال میں شدت اور زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی عضو میں کمزوری ہوتی ہے۔ جب آپ نے ایک دوا استعمال کی، اس دوا نے یہ جو آپ کا آنے والا، مثال کے پیٹرول آپ نے ڈالا،
تو چلنی تو گاڑی کے ٹائر نے ہیں اور انجن نے ہیں، تو وہ آپ کے جو جڑی بوٹی کا اثر ہے اس اعضوں پر، اس کی شدت، یعنی کسی اعضوں کو کے اندر شدت پیدا کی اور کسی میں کمزوری پیدا کر دی۔ مثال کے طور پر اگر ایک چیز اعصابی ہے تو اعصابی نے کیا کر دیا؟ رطوبات پیدا کر دی، تو دماغ کے اندر شدت پیدا کر دی آٹومیٹک۔ تو دماغ میں جب شدت پیدا ہو گئی تو کس میں کمزوری ہو گئی؟ وہ آٹومیٹک اس کے بعد والا تسکین میں چلا گیا، اس سے پہلے والا تحلیل میں چلا گیا۔ تو یہ ایک نظام ہے، اور یہ افعال و اثرات کبھی اعصاب پر ہوتا ہے، کبھی عضلات، کبھی غدد پر۔ یعنی جو آپ بوٹی کھاؤ گے، اعصابی بوٹی کھاؤ گے تو اعصابی مزاج بنے گا، کھار بنے گی جسم میں، اور اگر عضلاتی بوٹی کھاؤ گے تو تیزابیت بنے گی، اور اگر صفراوی بوٹی کھاؤ گے تو سوڈیم کلورائڈ بنے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو جو بوٹی آپ نے کھائی یہ صرف جسم کے اندر کیفیات پیدا کرتی ہے، اور اس کیفیات کے اندر شدت اور خفت کا فرق ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کبھی بہت زیادہ تیزی دے دی اعصاب کو، سمجھ آ گئی، تو تریاق اور اکسیر کے درجے میں چلا گیا، سمجھ آ گئی، اور کبھی بالکل کم سی دے دی تو تحریک اور شدید کے حکم میں آ گیا۔ تو شدت اور خفت میں فرق ہوتا ہے اسی حساب سے۔ جس مفرد اعضوں کے افعال و اثرات میں شدت اور تیزی پیدا ہوگی، اس کے عمل سے حازم اور ملین کی صورت پیدا ہوگی۔ آپ نے جو بوٹی کھائی اس نے جس اعضوں کو جیسے کیا، اگر عضلات کے اندر شدت پیدا کی تو خشکی بنے گی، قبض پیدا ہو جائے گی، اور اگر کس کے اندر اعصاب میں تو بلغمی مزاج۔ لیکن اس کے اندر آگے ایک سبق ہمارا ہوگا رادع اور لاذع، سمجھ آ گئی؟ وہ چیزیں بھی اس میں آئیں گی کہ ہر عضلاتی دوا قبض پیدا نہیں کرتی۔ جمال کوٹا کیا ہے؟ عضلاتی ہے فل، تو ساری دنیا سے سب سے زیادہ مسل جمال کوٹا ہے۔ اب جمال کوٹے کو سمجھنا، ایک طبیب جیسے ہمارے حکیم صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک رتی کھلاؤ گے تو کیا ہے؟ مسل ہے، آدھی رتی کھلاؤ گے تو کیا ہے؟ ملین ہے، اور اس سے کم کھلاؤ گے تو مقوی ہے، عضلات کو فل طاقت دیتی ہے۔ اگر کسی طبیب کو جمال کوٹا کھلانا آ گیا، وہ دنیا کا اکسیر گر ہے۔ جمال کوٹا ہیرے کو کشتا کرتا ہے، ہیرا کاربن کو آکسائڈ کر دیتا ہے، اور لمبی شمبی آگوں میں نہیں، ایک چٹانگ جو ہے جمال کوٹا لے لو اور ایک رتی ہیرا لے لو، اس کے اندر رکھ دو اور بٹی میں پھونک دو، 2-3 مرتبہ پہ جو ہے نا ہیرا آکسائڈ ہو جائے گا، اتنی بڑی چیز ہے۔ جبکہ منوں اور پتنے کتنے ٹنوں کے حساب سے آگ دی جاتی ہے ہیرے کو۔ تو عضلاتی ہر چیز جو ہے نا وہ قابض نہیں ہوتی، سمجھ آ گئی؟ اس پہ انشاءاللہ اب ایک بات کریں گے کسی موضوع پر کہ لاذع اور رادع اور یہ سب چیزیں قابض کیا چیزیں کیا نہیں ہیں، یہ ضروری ہے اصطلاحات کا حکیم کا۔ اور آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ فن کو اچھی طرح سمجھو، یہ فن امانت ہے۔ اگر کسی کام کو آپ ہاتھ لگاتے ہو، مثال کے طور پر آپ نے ڈریوری کے لیے گاڑی کی اسٹیئرنگ پہ جا کے بیٹھ گئے ہو، اور پیچھے بس میں کتنے بندے سوار ہیں؟ 35-40۔ آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی، مہربانی کرو لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیلو۔ بس سمجھ رہے ہو؟ آپ کو کھلانا آنا چاہیے، بریک کہاں مارتے ہیں، ایکسیلیٹر کہاں دیتے ہیں، کلچ کیسے کرتے ہیں، گیئر کیسے لگاتے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ ہم طالب علم ہیں سارے، اور ابھی ہمیں نہیں آتا، لیکن آپ نیت اچھی کر لو گے تو اللہ پاک اس حساب سے ثواب بھی دے دے گا اور فن بھی دے دے گا، کیونکہ القائی فن ہے، اس میں محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ جتنا آپ کو خلق خدا کی خدمت کا آپ کے دل میں جذبہ ہوگا، اس حساب سے آپ پر اللہ کھولے گا۔ اس میں کچھ واقعات میں آپ کو بتاؤں گا پھر بعد میں۔ تو یہ حازم اور ملین اور مسل اور یہ ساری چیزیں کس اعتبار سے؟ شدت اور خفت کے اعتبار سے، کہ آپ کی بوٹی میں جتنی شدت ہوگی تو اسی حساب سے آگے فعل میں بھی شدت ہوگی، آپ کی بوٹی میں جتنی خفت ہوگی تو آگے فعل میں بھی خفت ہوگی۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہمیشہ ہر قسم کی اشیاء کسی کے لیے ہر مرض اور علامت کے لیے مختلف اقسام کے حازم اور ملین اور مسل اشیاء، اغذیہ اور ادویہ پائی جاتی ہیں۔
یعنی یہ کہتا ہے کہ ایک چیز آپ نے لی بس ہاضم اور ملین وہ سارے علامات بھی پیدا کر دے، کیسے نہیں ہوگا؟ ہر چیز کی اپنی ایک کیٹیگری ہے۔ جس طرح آپ یہ جو پنکھے کا لگتا ہے ریگولیٹر کہتے ہیں، ریگولیٹر کو آپ یوں کرتے ہیں تیز ہوتا ہے، یوں کم ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کا بھی ہے۔ جس طرح آپ ایکسیلیٹر دباؤ گے تو انجن کیا ہو جائے گا، چھوڑو گے تو آہستہ ہو جائے گا، بالکل اسی طرح چونکہ آپ علاج بالضد کے قائل ہیں، حکمت والے علاج بالضد کے قائل ہیں، تو علاج بالضد والے جتنا ایک چیز کے مقابلے میں جتنی مضبوط چیز آئے گی اتنی اگلے والی چیز کی رفتار کم ہوگی، اسی حساب سے ہوگی۔ اب عمل کا فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک چیز آ گئی ملین اور حازم، اور کیا ہوا، شدت و خفت کا اثر کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہر مفرد عضو کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ہر مفرد عضو کے جو افعال ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عضو میں دو کیفیات ہوتی ہیں، کیمیاوی اور مشینی۔ وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے، پہلے آپ نے ایک درس ہوا کہ انسانی جسم میں جتنے بھی دو افعال ہیں یہ کیمیاوی ہے یا مشینی ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا دیا تھا۔ یعنی اس ہر مفرد عضو کے مزاج گرم، مثال کے طور پر غدد کو لے لو، مثال کے طور پر غدد کو، تو غدد کا ایک مزاج کیا ہے، گرم تر ہے، اور دوسرا مزاج کیا ہے، گرم خشک ہے۔ اب غدد جو ہے یا غدی عضلاتی ہوگا، یعنی جو پہلا حصہ آ جائے تو وہ اس کا مزاج کہلاتا ہے۔ جیسے غدد کا ہوگا تو غدی عضلاتی، غدی اعصابی، دونوں صورتوں میں پہلا والا کیا ہے، غدد آ گیا۔ اور اگر اعصابی غدی اعصابی عضلاتی تو کیا ہو گیا، اعصابی ہو گیا، اور عضلاتی اعصابی عضلاتی غدی تو کیا ہو گیا، عضلاتی ہو گیا۔ تو جو پہلا والا جملہ ہے یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عضو حرکت میں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جب آپ مرکب جملہ لکھتے ہیں تو آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عضو حرکت میں ہے۔ اب وہ حرکت کیا ہے، شدت و خفت کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہر مفرد عضو کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عضو میں دو کیفیات ہوتی ہے، ہر عضو میں دو کیفیات ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مزاج گرم تر ہوگا، جیسے غدد ہے، مزاج یا گرم تر ہوگا یا کیا ہوگا، گرم خشک ہوگا۔ یہ تو اب دوسرے الفاظ میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مشینی یا کیمیاوی، اور دوسرے کا مزاج ہے یا گرم خشک، اور سرد تر ہوگا یا سرد خشک، سرد تر ہوگا یا سرد خشک۔ اس طرح سمجھ لیں کہ ہر ایک چیز کے دو اعمال ہیں، یعنی پہلا عمل مشینی ہوتا ہے اور دوسرا نتیجہ کیمیاوی ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے الٹا بیان کیا، کیمیاوی سسٹم سے بیان کیا۔ اس لیے اشیاء اور اغذیہ اور ادویہ میں بھی یہی مشینی کیمیاوی اثرات پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے الٹا کہا کہ پہلا جو سسٹم ہے وہ مشینی ہے اور دوسرا کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں، اب آپ نے کھانا کھایا، کیا کھایا، غدی چیز کھائی، کیا کھائی، کوئی بھی گرم چیز کھائی آپ نے، مطلب یہ ہے کہ پودینہ لے لیا، اجوائن لے لی، سمجھ آ گئی؟ تو لیتے ہی اب یہ اندر جا کے ہضم ہوا، ہضم ہونے کے بعد جب یہ تیار ہو گیا کیموس یا کیلوس کی شکل میں، تو اب یہ کہیں تو جا کے ذخیرہ کرے گا نا، جسم کو فائدہ دے گا۔ تو ہضم ہونے کے بعد جگر کے بعد دل اور اس کے بعد جب دل نے خون پھینکا، جو دم صالح جس کو کہتے ہیں، دم صالح منع جز بننے کی صلاحیت جس میں عضو، اب جب یہ خون جا رہا ہے تو جسم میں تین ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں، غدی، اعصابی، عضلاتی۔ تو جو محلول ہے، پیٹرول میں جمع ہوگا، پانی میں، ڈیزل میں۔ اب یہ محلول آپ کا کون سا ہے، صفراوی، یہ کس کو طاقت دے گا، جگر کو، غدد کو۔ اب جو ٹینکیاں خالی ہیں تینوں، اب جو جا کے ٹاکے پہلی مرتبہ جا کے ہضم ہونے کے بعد جس ٹینکی کو یہ بھر رہا ہے، غدد کے جسم کو، ٹینکیوں کو بھر رہا ہے، اس بھرنے کو کیمیاوی تحریک کہتے ہیں۔ یہ بہت آسان ترتیب ہے، اس کے بغیر کوئی یہ دیکھو اس کتاب کو تو کبھی بھی تم دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو جو پہلے مرتبہ جزو بدن بننے کے لیے، ضرورت جسم کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلی تحریک ہے، یہ کیمیاوی کہلاتا ہے۔
یہ کیا کہلاتا ہے؟ جب ساری ٹینکیاں بھر جائے گی، آپ کی پیٹرول کی ٹینکی بھری گی تو آگے کاربیٹر بولتے ہیں اس کو، پیٹرول جو کھینچتے کاربیٹر ہے، تو کاربیٹر تب کھینچے گا جب پیچھے ٹینکی میں مال ہوگا، اور ایکسیلیٹر تب سپیڈ دے گا جب مال ہوگا۔ تو پہلے جسم کی ٹینکیاں بھرتی ہے، غدد جاذبہ وہ سارا جذب کرتا ہے، جب ٹینکی بھر جاتی ہے تو اس کے بعد آگے دیتا ہے۔ تو اپنی ٹینکیاں بھرنے کے بعد جو آگے تقسیم کرتا ہے یہ ہے مشینی۔ آسان ترتیب سمجھ آ گئی کہ سب سے پہلے آپ نے، کیونکہ جتنے بھی اخلاط ہیں وہ جسم میں نہیں بنتے، اخلاط باہر اللہ نے بنائے جڑی بوٹیوں کی شکل میں اور حیوانات کی شکل میں، جمادات کی شکل میں، نباتات کی شکل میں، یہ تمام شکلوں پہ اللہ پاک نے پھل ہے، پھول ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ جو چیز آپ کھاتی ہے وہ چیز ہضم ہوتی ہے، ہضم ہونے کے بعد اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مٹیریل خام مٹیریل ہے، خام مٹیریل بننے کے بعد جب آپ کو مشین میں ڈالتے ہیں، مشین اس کو گلاس بنا کے دے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ جسم صرف مشین ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروسیس کرتا ہے۔ تو جو پہلے مرتبہ ہضم ہونے کے بعد جا کے جسم کے اندر ساری ٹینکیاں وینکیاں ضرورت پوری کرتا ہے، یہ ہے کیمیاوی تحریک۔ یہ کیا ہے؟ اب جب ساری ٹینکیاں بھر گئی، خود پہلے سے اب آگے جو اپنے اپنے اعضاء کو دینے لگے اور غدود کو ساروں کو تقسیم کرنے لگے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سارے غدود میں جو تقسیم ہوا، غدد سارے بھر گئے، یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ جب سارے غدود کی غذا پوری ہو گئی اور جو فضلہ آگے جو فاضل فالتو ہوا، جو یہ گلاس بھرنے کے بعد جو گر رہا ہے، وہ ہے مشینی تحریک۔ اب وہ بظاہر فضلہ ہے، کیا ہے؟ فالتو ہے، لیکن اگلے والے کی غذا ہے۔ اب جیسے دودھ ہے، ماں کے لیے کیا ہے؟ فضلہ ہے، کیونکہ تکلیف ہوگی ماں کو اگر یہ دودھ اندر جمع ہوگا، تو بچے کے لیے غذا ہے۔ تو یہ جو ماں کے پیٹ چھاتی میں دودھ بھر رہا ہے، یہ کیمیاوی تحریک ہے، اور بھرنے کے بعد جو آگے بچے کو غذا دے رہا ہے، یہ مشینی تحریک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو پہلے مرتبہ ہضم ہونے کے بعد تمام جسم کے غدی نظام اپنا خرچہ پورا لے لے، لینے کے بعد جیسے وہ غدد سے آگے کس میں جاتے ہیں؟ اعصاب میں۔ غدد سے جا کس میں جاتے ہیں؟ اعصاب میں جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً کھار میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کس میں؟ کھار میں بدل جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر اس کے مقابلے میں واپس جاتا ہے، عضلات کی طرف جاتا ہے، تو تیزابیت میں بدل جاتا ہے۔ یعنی عضلات کے اوپر جو فلٹر لگا ہوا ہے اور اعصاب کے اوپر جو فلٹر لگا، غدد پر اپنا فلٹر ہے، اس کے دروازے سے جو بھی داخل ہوگا وہ اپنا کپڑا پہنائے گا اس کو۔ آرمی گیٹ میں جو بھی داخل ہوگا وہ آرمی کپڑے پہنے گا، اس سے اجازت لے گا۔ تو یہ جو غدد کو بھر رہا تھا، یہ کیا تھا؟ سوڈیم کلورائڈ تھا۔ کیا تھا؟ سوڈیم کلورائڈ جب مکمل ہوا تو یہ غدد کی غذا ہے، یہ گلینڈز اور جو ہے غدود جو سوڈیم کلورائڈ اس کی غذا ہے۔ جب یہ اس کی غذا ختم ہو گئی، آگے اس نے مزید فاضل آگے دینے لگا، تو جیسے یہ آگے دینے لگا تو یہ فوراً کھار میں بدل جائے گا۔ کس میں؟ کس میں بدل جائے گا؟ کھار میں بدل جائے گا۔ اور کھار جو ہے وہ کس کی غذا ہے؟ اعصاب کی، بلغم بن جائے گی۔ جیسے آگے جائے گی تو اس سے جو سوڈیم پناہ ہے اور جو اس کا نمکیات ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور اس لیے کہتے ہیں نمک جو ہے یہ 100 درجے چینی سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس لیے شوگر کے لیے اگر نمک چینی نقصان دہ تو اس سے زیادہ نقصان دہ کیا ہے؟ گندم اور نمک ہے، 5 نمبر، اس سے کتنے گنا زیادہ میٹھا ہے۔ اور جب یہ اعصاب نے اپنی ساری غذا لے لی، بلغمی بنا کر، بعد سے بلغمی جا کے ختم ہوا یا غدد کی طرف سے آیا، اتنا سسٹم وہاں موجود ہے۔ جسم بناتا ہے، بدلتا ہے، اخلاق کو بدلتا ہے، لیکن سب کچھ نہیں، سب کچھ تو باہر سے جاتا ہے۔ تو اندر بھی خلط ہے کہ جو جس دروازے سے داخل ہوگا، خر کے درکان نمک رفت، نمک شد، کہتے ہیں گدھا جو ہے نمک کے کان میں گھرا تو سارا کا سارا نمک بن گیا۔ اب غدد سے جو بھی سوڈیم کلورائڈ آئے گی اعصاب کے اندر داخل ہونے کے لیے، اعصابی غدی کے اندر، تو سب فوراً کیا بنے گا؟ یہ کھار بنے گی۔ کیا بنے گی؟ کھار بنے گی، اور بلغمی مادہ اس میں
بڑھے گا اور اس میں نمکیات ختم ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ سب اعصاب اپنے کو بھر دیں گے، پوری کھار بھر جائے گی، جسم سیٹ ہو جائے گا، تو آگے جب ٹینکی بھر جائے گی، فضلہ جو آگے پھینکے گا کہاں جائے گا؟ عضلات اعصابی میں۔ کہاں جائے گا؟ عضلات اعصابی میں جیسے جائے گا اس میں خمیر پڑے گی اور کیا بنے گا؟ تیزابیت بنے گی۔ خمیر پڑے گی اور تیزابیت بنے گی، اور تیزابیت بننے کے بعد اس کے بعد جو ہے نا وہ پورے عضلات کو طاقت دے کر سب کچھ کرے گا۔ جیسے عضلات پورے بھر جائیں گے، یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ یہ کون سی ہے؟ تو بھرنا اندر کیمیاوی تحریک ہے، اور فالتو ہو جائے فضلہ باہر پھینکنا کون سا ہے؟ جیسے عضلات اعصابی میں سارے عضلات بھر جائیں گے، جیسے عضلاتی غدی کو دے گا تو عضلاتی غدی اس کو آگے کیا کرے گا؟ عضلات میں پیدا کرے گا اور اس کے اندر نمکیات پیدا کرے گا۔ تو یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ہر مفرد اعضو کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عضو میں دو کیفیات ہوتی ہیں، یعنی اس کا مزاج گرم تر ہوگا یا گرم خشک۔ کس کا؟ غدد کا۔ غدد گرم تر ہوگا یا گرم خشک ہوگا، اور سرد تر ہوگا یا سرد خشک ہوگا، یا اسی طرح سمجھ لیں کہ اس کا پہلا عمل مشینی ہوتا ہے اور دوسرا نتیجہ کیمیاوی ہوتا ہے۔ یہ کیمیاوی انداز میں آپ کو لے رہا ہے، لیکن جو آپ کو میں نے سمجھایا مسئلہ یہی ہے۔ اعصاب میں بھی دو مزاج پائے جاتے ہیں، کبھی ان میں گرمی تری ہوتی ہے، کون سی؟ گرمی تری، اور کبھی سردی تری۔ کبھی اعصابی غدی ہوتا ہے تو کون سا ہے؟ گرمی تری، اور کبھی اعصابی عضلی ہوتا ہے تو کون سا ہے؟ اعصاب معنی تر اور عضلات معنی خشک۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں اجتماع نقیضین ضدین ہیں، تو ان میں سے ایک کو کیا ہوگا؟ کنورٹ ہونا پڑے گا۔ کیا کنورٹ ہونا پڑے گا؟ جو خشک ہے وہ سرد میں بدل جائے گا۔ تو اعصابی عضلاتی، اعصاب اور عضلات دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اعصابی عضلاتی یہ ہے تر خشک، تو ایسا ہو نہیں سکتا، تو ہو جائے گا تر، تو اپنی جگہ تر رہے گا، اور خشک بجائے خشک کے بھی سرد ہو جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح پانی آپ لیتے ہیں، کدھر رکھتے ہیں؟ برف خانے فریج میں رکھتے ہیں، تو یہ عام جو ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے تر ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ فریج میں رکھتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ہو جاتا ہے، ٹھنڈا کا قید لگ جاتا ہے اس کے۔ پھر جب اسی پانی کو آپ برف خانے میں رکھتے ہیں تو اس کا پانی کا نام ہی اڑ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ برف۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تر سرد، اور پھر خشک سرد ہو جاتا ہے جب پہلے والے دو حصے ہو جائے۔ اب اسی طرح بالکل یہ خشک سرد برف بن جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں دو مزاج پائے جاتے ہیں، کیمیاوی مشینی، اور وہ سسٹم پھر سارا آپ کو جو سمجھا دیا گیا ہے۔ اعصاب میں بھی دو مزاج پائے جاتے ہیں، کبھی ان میں گرمی تری ہوتی ہے، کبھی سردی تری، بلکہ یوں کہیں کہ تری گرمی اور تری سردی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہوتا ہے اعصابی غدی، تو کیا ہو گیا؟ تری گرمی، عزت نہیں ہے، اور اعصابی عضلاتی تری، تو جو خشکی تو اس کو کس میں بدل لیا؟ سردی میں بدل لیا، یہ ضروری تھا۔ اور کبھی سردی تری، بلکہ یوں کہیں کہ تری گرمی اور تری سردی، کیونکہ اعصاب کی فطرت میں رطوبات اور بلغم پیدا کرنا ہے۔ اعصاب کی فطرت میں کیا ہے؟ رطوبات اور بلغم پیدا کرنا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کی غذا میں بلغم کے اجزاء شریک ہوتے ہیں۔ جب اعصاب میں تری گرمی ہوتی ہے تو رطوبات کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ یہ اخراج بند ہو جاتا ہے، کیمیاوی تحریک ہوتی ہے۔ جب اخراج بند ہو جاتا ہے کیونکہ اپنا پیٹ بھر رہے ہو، تو یہ کیا ہوگا؟ کیمیاوی۔ یہ کیا ہوگا؟ کیمیاوی تحریک ہوگی، یعنی خون سے جدا ہو کر جسم میں اکٹھی ہوتی رہتی ہے، یعنی خون میں نہیں چل رہا ہوا، ابھی کہاں بن رہا ہے؟ اپنے اعصابی سسٹم کے جو پرتیں ہیں اس کو بھر رہا ہے، خون میں پھر نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہو؟ خون وہ ہے جو رگوں میں پھر رہا ہے۔ خون کون ہے؟ جو رگوں میں پھر رہا ہے، اور یہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں ٹینکی میں بھرتا ہے، آگے نہیں جا رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کیمیاوی تحریک ہے، یہ خلط ہے۔ جب تری سردی ہوتی ہے تو رطوبات کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی جاری ہو جاتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے، اور جیسے آگے بڑھتا ہے تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ اس میں خمیر پڑتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے غدد یعنی جگر میں گرمی خشکی ہوتی ہے تو صفرا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی ہوتا ہے، جیسے غدہ اعصابی میں ہوتا ہے، اور اس کی گرمی تری میں صفرا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اخراج بھی ہوتا ہے۔ یہی صورتیں عضلات دل کے مزاج میں بھی ہوتی ہے۔ ایسی صورتیں تین، اب یہ یاد رکھو، بن ہیضے کا نام کبھی سنا ہے؟ ہیضے کا تو مطلب ہے کہ الٹیاں اور جلاب
جبکہ خطرناک ہیضہ بن ہیضہ ہے۔ خطرناک ہیضہ کون سا ہے؟ یہ بہت اچھی طرح سمجھنا، اسی پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کیا امانت ہے۔ اگر آپ نے انسانی جسم کے ساتھ اپنی جان لگانے کی کوشش نہیں کی تو اس کا مطلب آپ طبیب نہیں ہیں۔ یہ بن ہیضے کا اچھی طرح تعریف سن لو، یعنی کبھی قے اور اسہال کے ساتھ رطوبات کا اخراج ہوتا ہے، یہ ہیضہ کہلاتا ہے، کھلا ہیضہ، جس کا علاج یہ کس میں ہوتا ہے؟ اعصابی عضلاتی میں ہوتا ہے، بالکل جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، لال مرچی۔ لال مرچی پھنکاؤ فوراً، اس کا علاج نہیں اس کے علاوہ، پانی بند کر دو، اعصابی چیزیں ساری بند کر دو۔ طبیب کی ذمہ داری ہے کہ جو خلط کی بیماری ہے فوراً اس کا پہلے خلط بند کرو، اس کی ضد کا خلط پیدا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ غذا سے بھی آپ کا تعاون شروع ہو اور ساتھ میں دوا بھی اسی حساب سے دے دیں آپ۔ اور کبھی اخلاط خارج نہیں ہوتی ہیضے میں، اخلاط خارج بند پھول رہی ہے، طوفان اندر لگا ہوا ہے لیکن راستہ اس کا، تو کیا ہوگا؟ پورا گاؤں ڈوب جائے گا۔ جب نہیں ہوتا، ان اخلاط کا اخراج نہیں ہوتا تو اس کو بند ہیضہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اندر تو طوفان بن رہا ہے لیکن اس کا اخراج، تو کیا ہوگا؟ جسم پھٹ جائے گا، ختم۔ جو بہت خطرناک ہوتا ہے، جس میں جسم سن ہو کر موت واقع ہو جاتی ہے ہیضے میں، بن ہیضے میں۔ تو گویا آپ کے سامنے ہیضے کے دو قسمیں آئیں کہ کھلا ہیضہ، بن ہیضہ۔ ہیضہ کسے کہتے ہیں؟ ہیضہ اس کو کہتے ہیں کہ اندر اعصابی نظام پورا موجزن انداز میں ہو، ایک چیز بھی منہ معدے میں جائے تو فوراً باہر پھینکے، نیچے جائے تو فوراً نیچے پھینکے، چھوڑے کسی غذا کو نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اندر جزو بدن تو نہ ہونے دے بالکل بھی اسی طرح، لیکن باہر بھی نہ نکالے، تو وہ سارے گندی اخلاط کیا ہو؟ طوفان اور ایک سیلاب کے گندے پانی کی شکل میں جسم میں بند ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد جسم سن ہو کر ختم ہو جائے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اعصابی اغذیہ کی کثرت استعمال سے اکثر ہیضہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ جسم سن ہو جاتا ہے۔ ان میں امرود بھی شریک ہے، امرود شریف بھی، آجو جی ہاضم کرتی ہے تو یہ تو کرتا ہے۔ اور اعصابی اغذیہ کے ساتھ پانی پی لینے سے بھی ہیضہ کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی چاول کھاؤ، چاول پر پانی، سبزیاں کھاؤ تو زیادہ پانی، اس لیے سبزیوں پہ کیا کھاؤ؟ ترش لسی پیو، بوتل پیو، کھانے والی چیز نہیں، پینے کی چیز بتا رہا ہوں۔ کھوپرے کا پانی پیو، اس لیے ہیضے کے زمانے میں کھوپرے کا پانی دیا جاتا ہے، وزلاتی ہے۔ امرود مفرح پھل ہے، مفرح قلب ہے۔ تمام یہ جتنی بھی اعصابی چیزیں ہیں دل کو خوش تو کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں پیار کر کے صلح بھی دیتی ہے۔ اس لیے جو لوگ زیادہ الائچیاں کھاتے ہیں ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زیادہ الائچیاں مت کھانا۔ مگر مفرح کی صورت وہی ہے جو ہم الائچی کے حواس میں لکھ چکے ہیں، بس جب تک ضرورت ہو تھوڑا سا زیادہ پریشر سے بچائے بس۔ جن لوگوں میں رطوبات و بلغم کی کمی ہو ان کے لیے نعمت ہے، کس کو؟ الائچی کھانے کو۔ ایسے لوگوں کے لیے مقوی دماغ اور اعصاب ہے، جگر اور گردوں کی سوزش کے لیے یقینی غذائی دوا ہے۔ امرود شیریں بہت عمدہ ملین ہے، مگر نزلہ زکام، کثرت بول اور دل کے ڈوبنے میں زیادتی کر دیتا ہے۔ تلسی کے ہمراہ اس کا استعمال نقصان کو کم کر دیتا ہے۔ تلسی کا استعمال کیا ہوگا؟ نقصان کو کم کرو۔ نیمبو نچوڑو اس کے اوپر، سمجھ آ گئی؟ اور ساتھ میں جو نا اچار کھاؤ، حضرت بار بار اچار کا نام رہنے لگتا ہے، اس کو اچار بہت پسند ہے، سمجھ آ گئی؟ مسالہ کون سا؟ لال مرچی نہیں جناب، اس میں سارا نمک ہوتا ہے۔ لال مرچی ڈالو تو سمجھ جاتا ہے۔ کچری، کھٹی، اور جس کا جو کچے آم کو کیا کہتے ہیں؟ کیری کا پاؤڈر ملتا ہے۔ کیری کا پاؤڈر ہو، لال مرچ ہو، تھوڑا سا نیمبو نچوڑ کے، یہ مثالہ الگ ہے۔ ابھی عنقریب مطلب العباسی مثالیں بنانے والی ہے، تینوں مثالیں انشاءاللہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کے سرکردگی میں منظر عام پہ آنے والی ہے، آپ حضرات کی دعاؤں سے۔ تو یہ آپ کا عمل کا سسٹم سمجھ آ گیا؟ اتنا میرے خیال میں بہت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ کھانے کے بعد اس کا جو ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے،
سمجھ آ گئی؟ جو ایکشن ہے جو چیز لیتا ہے تو یہ میرا خیال میں کیمیاوی تحریک لائے گی، اور جو ری ایکشن ہے واپس وہ مشینی کی لائے گی، جو بھی اس کو انگریزی الفاظ میں سمجھتا نہیں ہوں تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں۔ تو مشینی اور کیمیاوی کو سمجھو، آپ جو چیز دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ملین اور حازم نہیں ہے تو آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ نے جسم سے بلغم نکالنی ہے یا صفرا نکالنا ہے یا سودا نکالنا ہے، تو آپ اس کے بعد والا شدید دے دو گے تو یہ شدید تو بظاہر عضلات کو شدت دیتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کرے گا؟ اعصاب کو ملین کرے گا۔ تو کسی عضو کا جو شدید ہے یا محرک ہے اس سے پہلے عضو کے لیے ملین ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جمال گوٹا ڈھونڈو اور جو ہے نا وہ ہڑ ڈھونڈو اور دوسرے جو ہے سقمونیہ ڈھونڈو ملینات، اور یہ آپ کسی بھی دوا سے ملین اور اس کا کام لے سکتے ہیں۔ تو ملین حازم کا مثال کیا ہے کہ اس خلط کو کم کرنا، تو جو اگلی والے خلط پیدا کرو گے تو آٹومیٹک یہ کیا ہوگا؟ یہاں سے پسلے گا۔ اعتماد سمجھ آئی؟ اور اللہ سے دعا مانگو، بہت شریف فن ہے، بہت بڑا فن ہے حکمت کا، حکیم بننا اللہ کی ذات عالی کا نام مبارک ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ جس سیٹ پہ آپ ہمیں بٹھا رہے ہیں اس کی لاج بھی رکھنا، اور یہ کتا پن جو پیسوں کا ہر وقت کہ بھئی یہ مریض آ رہے سے پیسے کتنے ملیں گے، یہ کتے کا مزاج ہے، کتے کو حکیم نہیں بننا چاہیے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور اللہ حکمت دیتے بھی نہیں ہے اس کو، جو صرف پیسوں کو مد نظر رکھ کر لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو آدمی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھے گا، اپنی جان مال وقت تینوں چیزیں خرچ کر سکے گا، اس کو حکیم بننے کا حق ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اپنی جان سے اپنا پیسہ، اپنے تنخواہ سب کچھ ہو جائے، پر اس کو شفا مل جائے، مجھے ریٹرن میں 2 پیسے ملے نہ ملے پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ مزاج آپ لوگوں کا ہے اور یہ جذبہ ہے، پیسے نہیں ہے تو اللہ دے دے گا، پیسے ضرور ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت کو پیسے تھوڑی لگتے ہیں۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا مانگو، ورنہ خدا نخواستہ اگر فن آپ کو مل گیا اور یہ جذبہ نہیں ملا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے ڈاکو اور چور، ہاتھ میں خنجر آ گیا اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور جو ہے نا وہ جب بڑھ رہا ہے، لیکن حکومت کی نظروں میں وہ کون ہے؟ مجرم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنا حلال مال فیکٹری کاروبار لگاتا ہے، اور کاروبار لگانے کے بعد وہ رفاہی ادارے کھولتا ہے، حکومت کی نظروں میں وہ کون ہے؟ بہت بڑا آدمی ہے۔ اس لیے حکومت ان کو سہولیات دیتی ہے، وہ کبھی بھی ادارے میں چلا جائے تو فوراً اس کو شکریہ ادا کرتی ہے۔ ایک شریف انسان، ایدھی کو دیکھو، سارے ایدھی کو دیکھو، ذوالقدیر خان کو دیکھو، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کے نام ہیں دنیا میں، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ سے مانگو یہ جذبہ آپ کو عطا ہو کہ اللہ تو ہم سے کسی بھی کتے کی مرہم پٹی کا بھی کام لے لے، اخلاص سے محبت سے، پتہ نہیں مغفرت ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری یہ دعا بھی ہے اور یہ میرا مشن ہے، ایک تو فن کو اچھی طرح سمجھو، اور دوسرا انسانیت کی خدمت اور جانوروں کی خدمت بھی کہیں بھی ہو، آپ کے ہاتھ میں مرہم ہے اور کتا زخمی ہے تو اس مرہم کی قیمت کو نہیں دیکھو کہ اتنا قیمتی ہے کتا۔ گریفائڈ سکے کو بولتے ہیں، ہاں نہیں وہ گرینائڈ ہے، گریفائڈ سکہ ہے نا، جی سکہ ہے، گریفائڈ جو ہوتا ہے پینسل کا جو ہوتا ہے وہی میچور ہے۔ آپ کو اگر کسی جگہ کتا نظر آیا بالکل ایسے مریل ہو گیا اور اس کے بال جڑ گئے اور بالکل خراب ہے، گریفائڈ ہے، ہومیوپیتھک کی دوا آتی ہے، اس کو روٹی پہ 1 m میں 2 قطرے ڈال لیں، ایک روٹی کھائے گی بالکل سٹ ہٹا کٹا ہو جائے گا۔ یہ نسخہ بڑا مجرب ہے میرے پاس، گریفائڈ مجھے ابھی تک یاد ہے، کتنے سال کے بعد 1 قطرہ ڈالو صرف روٹی پہ اور کتے کو کھلاؤ، کتے پہ کام کرے گا انسان پہ بھی کام کرے گا لگتا ہے۔ گریفائڈ کے باقی کیا اثرات ہیں، جو کہ میں ہومیوپیتھک زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن یہ اس کے اثرات مجھے معلوم ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا مانگو، اللہ سارے طبیب جتنے بھی ہمارے ساتھی اور جتنے نظریات والے ہیں اور جتنے بھی شعبوں والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، حکیم ہے، نظریہ فرد رضا ثلاثہ ہے، اربعہ ہے، ہومیوپیتھک ہے، الحمدللہ سب کام کر رہے ہیں، کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی خدمت کو قبول کرے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی خدمت قبول ہو، رد کسی پہ نہیں کرنا، برا بلا کسی کو نہیں کہنا، سب ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق و محبت نصیب فرمائے۔